الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر معین وصلی اللہ علی رسول وعلی ائمۃ الطیبین الطاہرین اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ کتاب اصول کافی جلد نمبر 1، کتاب فضل العلم، اس کا باب 19واں باب البدع والرأی والمقاییس۔ اس کی پہلی حدیث ہے خطب امیر المؤمنین علیہ السلام الناس۔ اس خطبے میں امیر المومنین علماء عرفی کی بات کر رہے ہیں، یعنی علماء اہل بیت یا علماء الہی کی بات نہیں کر رہے، ان کی پہچان بتا رہے ہیں اور ان کے جو اعمال ہیں اس کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں، اور نہ صرف اعمال کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں بلکہ جو اس کے اثرات مترتب ہوں گے معاشرے کے اوپر اس کو بھی ذکر کرنا کہ علماء عرفی کی وجہ سے کیا جو اثرات ہیں ایک معاشرے پر، ایک اجتماع پر مترتب ہوتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں سب؟ تو ان کو سمجھنا اور ان کی وجوہات کو درک کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ خطب امیر المومنین علیہ السلام الناس فقال ایھا الناس انما بدء وقوع الفتن اہواء تتبع، کہ یہ جو فتنے واقع ہوتے ہیں اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ اس کی ابتدا ان خواہشات سے ہوتی ہیں کہ جن کی اتباع کی جاتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ واحکام تبتدع، اور احکام کو ایجاد کیا جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ جو فتنے واقع ہوتے ہیں معاشرے کے اندر، اب دیکھیں معاشرے میں فتنہ واقع ہونا آسان تو نہیں ہے نا۔ اگر ایک معاشرے میں فتنہ واقع ہوتا ہے تو اس کے اثرات بہت آگے تک جاتے ہیں، اس کے اثرات ہو سکتا ہے بعض اوقات نسلوں تک رہیں۔ اب یہ جو فتنے واقع ہوتے ہیں اس کی وجوہات کیا ہے؟ پہلی وجہ یہ ہے کہ خواہشات کی اتباع، اور دوسری وجہ کیا ہے؟ احکام کو ایجاد کرنا، نئی نئی چیزوں کو دین کے اندر، نئے نئے مفاہیم کو دین کے اندر لے کر آنا، یعنی ان مفاہیم کو ایجاد کرنا کہ جس کے ذریعے سے جو ہمارا ہدف ہے وہ پورا ہو سکے۔ یہ بات سمجھ رہے ہیں سر؟ جی۔ یخالف فیہا کتاب اللہ، یعنی ایسے احکام کو ایجاد کرنا کہ جس میں اللہ کی کتاب کی مخالفت ہو۔ یتولی فیہا رجال رجالا، اچھا ایک کے بعد ایک شخص جو ہے وہ ولی پہ ولی بنتا چلا جاتا ہے، یعنی امیریت لیتا جاتا ہے، حکمرانی لیتا جاتا ہے۔ فلو ان الباطل خالص لم يخفى على ذي حجن، اگر باطل خالص ہوتا، پتہ چلتا کہ یہ باطل ہے، تو سمجھدار لوگوں کے نزدیک بات پوشیدہ نہ ہوتی، سمجھدار لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ یہ باطل ہے۔ سمجھ رہے ہیں آگا سر؟ ولو ان الحق خالص لم یکن اختلاف، اور اگر حق بھی خالص ہوتا، حق میں بھی کوئی ایسی پیچیدگی نہ ہوتی تو لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، تو کوئی اختلاف نہ ہوتا لوگوں کے درمیان۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے ہر بندہ کیا کہتا ہے کہ میں صحیح ہوں اور آپ کیا ہے؟ غلط ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ حق جو ہے وہ خالص نہیں ہے۔ خالص سے مراد حق کے اندر مسئلہ نہیں ہے، اب یہ ذہن میں رکھیے گا۔ حق جو ہے وہ پوشیدہ ہے، اس کو سمجھنا پڑتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اس سورج کی طرح عیاں نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اب دیکھیں اس وقت دن ہے نا، اب کوئی کتنا بھی معاند ہو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ دن نہیں ہے، چاہے جتنا معاند ہو۔ اس طرح حق نہیں ہے، حق کو سمجھنا پڑتا ہے، حق کو درک کرنا پڑتا ہے، عقل کو حرکت میں لانا ہوتا ہے۔ انسان کے اندر وہ صلاحیت ہونی چاہیے جس کے ذریعے سے وہ حق اور باطل کو سمجھ سکے۔ جی۔ ولیکن یؤخذ من هذا ضغط ومن هذا ضغط فیمزجان فیجیئان معا، تھوڑا اس میں سے لیتے ہیں، تھوڑا سا اس میں سے لیتے ہیں، اور دونوں کے دونوں مل جاتے ہیں اور پھر ایک ساتھ آتے ہیں۔ اب سامنے والے شخص کے سامنے دو مفاہیم آ رہے ہیں، ایک حق ہے اور ایک باطل ہے، وہ فرق نہیں کر پاتا کیا حق ہے اور کیا، دونوں اس طرح سے مل چکے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کہ حق اور باطل میں کوئی فرق نہیں ہو پاتا۔ سمجھ رہے ہیں بس؟ فَهُنَالِكَ اسْتَوْحَدَ الشَّيْطَانُ عَلَىٰ أَوْلِيَائِهِ، تو یہاں پر شیطان جو اس کے چاہنے والے ہیں، جو شیطان کی اتباع کرنے والے ہیں، ان پر غالب آ جاتا ہے، انہیں باطل کی طرف لے جاتا ہے، کیونکہ حق اور باطل اتنے ایک دوسرے سے تشابہ رکھتے ہیں کہ شیطان جو ہے کہتا ہے کہ یہ حق ہے جبکہ وہ باطل ہوتا ہے، اور اسے باطل کی طرف لے جاتا ہے۔ وَنَجَى الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَ اللَّهِ الْحُسْنَىٰ، اور وہ لوگ نجات پا جاتے ہیں کہ جو اللہ کی جانب سے ان کی حسنات یعنی کہ ان کی نیکیاں ہوتی ہیں، یعنی وہ پہلے سے ہی راہ راست پر ہوتے ہیں۔ تو جو لوگ راہ راست پر ہوتے ہیں پروردگار عالم ان کو ظلمات سے نکال کے نور کی جانب لے جاتا ہے، اور جو لوگ کفر کرتے ہیں اور جن کے اولیاء کافر ہوتے ہیں وہ
نور سے نکل کے کہاں چلے جاتے ہیں؟ ظلمات کی جانب. سمجھ رہے ہیں آگے سب؟ اس کے بعد دوسری روایت ہے اذا ظہرت البدع فی امتی. بہت امپورٹنٹ روایت ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری امت میں اگر بدعتیں ظاہر ہونے لگ جائے فَلْيُظْهِرْ الْعَالِمْ عِلْمَهُ، تو عالم کو چاہیے کہ اپنے علم کو ظاہر کرے، پوشیدہ نہ رہے، خاموش نہ رہے، چھپ کے نہ بیٹھے، وہ ظاہر کرے کہ یہ چیز صحیح ہے اور یہ چیز غلط ہے. لیکن پھر وہی بات، آپ کو اس روایت میں یہ تو نظر آئے گا کہ علم کو ظاہر کرنا ہے، لیکن طریقہ کار پہ گفتگو نہیں ہو رہی اس روایت میں. سمجھ رہے ہیں آگے صاحب؟ اب طریقہ کار کے لیے ہمیں دوسری روایتوں کی طرف جانا ہوگا. تو کبھی بھی ایک روایت سے ہم پورا کا پورا جو ہے منہج نہیں لے سکتے، ہمیں مختلف روایتوں کی ضرورت رہے گی. سمجھ رہے؟ یعنی اس روایت میں یہ ہے کہ عالم کو چاہیے کہ وہ اظہار کرے. اب اگر کوئی تھوڑا جوشیلا عالم دین ہوگا تو وہ تو سڑک پہ کھڑا ہو جائے گا اور اظہار کرنا شروع کر دے گا، تم بھی غلط ہو، تم بھی غلط ہو، تم بھی غلط ہو. تو یہاں معاملہ خراب ہو جائے گا، صحیح ہونے کی جگہ کیا ہوگا؟ خراب ہو جائے گا. تو یہاں قرآن کی آیت کیا کہتی ہے کہ لوگوں کو ہاں اچھائی کی طرف بلاؤ یا سیدھے رستے کی طرف بلاؤ، بالموعظۃ الحسن، اچھے انداز میں بلاؤ، بالحکمت والموعظۃ الحسن، حکمت کے ساتھ بلاؤ اور اچھائی کی اچھی نصیحت کے ذریعے سے بلاؤ. یعنی اپنے الفاظ کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے ادا کرو اور دیکھو کہ کہاں بولنا چاہیے. حکمت کیوں کہا؟ حکمت کا معاملہ اس لیے ہے کہ حکیم انسان کو پتا ہے کہ اگر میں یہاں بولوں گا تو فائدہ ہوگا، نہیں بولوں گا تو نقصان ہو جائے گا، فائدے کی جگہ کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا، تو وہ نہیں بولے گا. تو اظہار علم ایک الگ موضوع ہے کہ یہ تو واجب ہے، لیکن طریقۃ الاظہار جو ہے وہ دوسرا موضوع ہے، پھر اس پہ آپ کو الگ سے ایک بحث کرنی پڑے گی. جید. فمن لم يفعل فعليه لعنت اللہ. اب یہاں اللہ کے رسول بھی لعنت کر رہے ہیں. اللہ کے رسول جو رحمت للعالمین ہیں وہ بھی لعنت کر رہے ہیں ایسے عالم دین کے اوپر کہ جو اپنے علم کو ظاہر نہ کرے جبکہ وہ ظاہر کر سکتا ہو، اس کے اوپر تمام شرائط و شروط جو ہے متوفر، اس کے باوجود وہ اظہار نہ کرے، اس پر کیا ہے؟ اللہ کی لعنت ہے. جید. یہ بہت اچھا سوال ہے، اچھی بات ہے سوال کریں آپ لوگ. دیکھیں پہلی چیز یہ ہے کہ آپ تشخیص کیسے کر سکتے ہیں کہ فلاں عالم نے اپنے علم کو ظاہر نہیں کیا جبکہ اسے ظاہر کرنا چاہیے تھا؟ یہ تجاوز چھوڑ دیں، یہ تعدی چھوڑ دیں. ہمارے سب سے بڑا مسئلہ اس وقت معاشرے میں یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے پہ تجاوز کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے پہ تعدی کرتے ہیں کہ دیکھو وہ علم ظاہر کر سکتا تھا، اس نے نہیں کیا، لہٰذا اس پہ اللہ کی لعنت ہے تو میں بھی لعنت کروں گا. اب اس میں اللہ کی لعنت لکھا ہوا، یہ نہیں کہا کہ مومنین بھی لعنت کریں گے اور ملائکہ بھی لعنت کریں گے اور زمین و آسمان سب لعنت کریں گے. لکھا اللہ لعنت کرے گا. جہاں تک مسئلہ ہے وہیں تک رہنے دیا جائے. مسئلہ بندے اور عبد کے درمیان ہے، اس پہ مجھے نہیں آنا چاہیے. یہ بات سمجھ رہے ہیں سر؟ تو یہاں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ تعدی نہ کرے، آپ تشخیص نہ کرے کہ سامنے والے کا یہ فریضہ بنتا ہے. سمجھ رہے ہیں سر؟ وہ ہر بندہ اپنے فریضے کو خود پہچانے گا. اب یہاں پر جو گفتگو ہو رہی ہے بہت اچھا نقطہ ہے، بہت اچھا سوال کیا ہے، ضروری بھی ہم اس طرح متوجہ ہوں. یہاں گفتگو یہ نہیں ہو رہی کہ آپ جو ہے وہ دیکھو کہ کوئی عالم دین جو ہے وہ اپنے علم کو ظاہر نہیں کر رہا. یہاں عالم دین مخاطب ہے، وہ خود مخاطب ہے. فَلْيُظْهِرْ الْعَالِمُ. مخاطب کس سے؟ اللہ کے رسول اس عالم دین سے ہیں کہ اسے چاہیے کہ وہ اپنے علم کو ظاہر کرے. صحیح ہے، علم کو ظاہر کرنا ایک اور چیز ہے، اس لیے میں نے طریقہ علم پہ بات کی کہ حکمت اور موعظہ حسنہ سے ظاہر کریں. سمجھ رہے؟ لیکن اگر ایک عالم دین دیکھ رہا ہے کہ یہاں میں اگر گفتگو کروں گا تو معاملہ صحیح ہونے کی جگہ کیا ہوگا؟ خراب ہو جائے گا. تو میں اگر اٹھ کے بولوں دیکھو یار اس پہ اللہ کی لعنت ہے، تو یہ تو بات ہی غلط ہو گئی. جب وہ تشخیص کر رہے ہیں کہ میرا یہاں بولنا مناسب نہیں ہے، میں اگر یہاں بولوں گا تو دو لوگوں میں لڑائی ہو جائے گی، معاملات خراب ہو جائیں گے، تو میرا بولنا مناسب نہیں ہے، تو وہ نہیں بول رہا. اب اگر آپ اٹھ کے کہیں کہ نہیں اس نے نہیں بولا، اس کو بولنا چاہیے تھا، اس کو اظہار علم کرنا چاہیے، تو اسی طرح ہمارے معاشرے میں کیا ہے؟ خرابی ہوتی جا رہی ہے. علماء کو برا کہہ رہے ہیں اور معاملہ جو ہے وہ یہاں پر خراب ہوتا جا رہا ہے، لوگ دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں سب؟ تو یہ بڑا اچھا سوال تھا کہ کیا آیا تشخیص موضوع ہمارے اوپر ہے، میں تشخیص کروں کہ فلاں کی کیا ذمہ داری ہے؟ تو اللہ کے رسول نے اس روایت میں تشخیص موضوع جو ہے وہ عالم کے اوپر چھوڑا ہے، اس خود عالم کے اوپر چھوڑا ہے. صحیح ہے، اگر وہ تمام شرائط اور شروط کے باوجود بھی تبلیغ نہ کرے، اظہار علم نہ کرے، تو اس پر اللہ کی لعنت ہے. یہ بات سمجھ رہے ہیں سر؟ احسنتم، جزاکم اللہ. ہمارے علاقے میں اس طرح ہوا
پھر علماء تو عوام اس طرح وہ کرتے ہیں، اگر نہ کریں تو دوسری بھی شروع کرتے ہیں، تو پھر اگر کہیں تو وہ فساد برپا کرتے ہیں۔ اب اس میں عالم دیکھے گا کہ آیا کہ اس معاشرے میں کیا، یعنی کہ ہر معاشرے میں، ہر علاقے کا، ہر گاؤں کا ایک اپنا ایک ماحول ہے، صحیح ہے۔ اس طرف اگر کرے وہ فساد برپا کرتے ہیں، نہ کرے تو دوسری بھی اسی طرف کرتے ہیں۔ اب اس میں اب میں تحدید نہیں کر سکتا کہ آیا کہ اس ماجرے میں کیا کرنا چاہیے۔ اب وہاں کے جو علماء بزرگان ہیں وہی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہاں پر گفتگو کرنی چاہیے یا یہاں پر ہمیں جو ہے وہ بولنا چاہیے یا خاموش رہنا چاہیے، صحیح نا۔ میں یہاں سے بیٹھ کے نہیں کہہ سکتا کہ وہ لوگ غلط کہہ رہے ہیں یا وہ لوگ صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ جو گراؤنڈ میں اترے ہوئے ہیں ان علماء کے بارے میں فوراً سے حکم لگانے سے میں تو گریز کرتا ہوں، کیونکہ بعض اوقات ہم یہاں سے بیٹھ کے جو ہے بہت ساری چیزوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ بھی ہونا چاہیے تھا، یہ نہیں کیا تھا، وہ نہیں کیا، لیکن جب خود اتریں گے تو ہو سکتا ہے ہم کچھ بھی نہ کر سکیں، ہمارے اندر وہ بھی صلاحیت نہ ہو۔ تو جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اوپر یہاں سے بیٹھ کے تشخیص کرنا اور یہاں سے بیٹھ کے کہنا آسان ہے بہت، البتہ آپ جب اتریں گے تو آپ خود ہو سکتا ہے کہیں کہ یار انہوں نے صحیح جو ہے طریقہ کار اپنایا ہوا تھا کہ ہر جگہ نہیں بولتے تھے، جہاں ضرورت ہوتی تھی، جہاں ان کو لگتا تھا کہ مسئلہ زیادہ ہے، نقصان کم ہے، تو وہاں وہ گفتگو کریں گے۔ علی کل تیسری روایت ہے، امام فرماتے ہیں من اتا ذا بدعت فعظمہ، کہ جو صاحب بدعت آئے کسی کے پاس، صحیح، اور پھر اس کی تعظیم کرے، اس کو عزت دے، فإنما يسعى في هدم الاسلام، گویا کہ وہ اسلام کو توڑنے کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اسلام کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ تو صاحب بدعت کی تعظیم نہیں ہوتی، صاحب بدعت جو ہے اس کی تعظیم کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ اس کی تعظیم کریں گے تو گویا کہ آپ بدعت کو بڑھاوا دے رہے ہیں۔ جی، چوتھی روایت ہے، اب اللہ لصاحب البدعہ بالتوبہ، پروردگار عالم نے صاحب بدعہ کو توبہ سے روکا ہوا ہے، جو بھی بدعت ایجاد کرتا ہے پروردگار عالم سے توبہ سے دور کر دیتا ہے۔ قیل یا رسول اللہ وکیف ذلک، کیسے روکتا ہے؟ سوال بہت اچھا ہے، سمجھ رہے؟ دیکھیں اب ایک روایت میں کیا ملا کہ فلیظہر العالم علمہ، کیف یظہر العالم علمہ، یہ الگ سوال ہے، سمجھ رہے؟ اب یہاں پر جو ہے وہ راوی نے فوراً سوال کیا، وقیل یا رسول اللہ کیف ذلک، کیسے؟ انما قد اشرب قلبہ حبہا، کہ اس کا دل جو ہے وہ بدعت کی محبت میں پیوست ہو جاتا ہے، یعنی اس کے دل میں بدعت کی محبت کیا ہوتی ہے؟ پیوست ہو جاتی ہے، اب اس کو کوئی نکال نہیں سکتا اس کے دل سے بدعت کی محبت کو، کہ جو بدعت وہ ایجاد کرتا ہے وہ اس پہ قانع ہوتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ صحیح کر رہا ہوں۔ جی، پانچویں روایت ہے، ان عند کل بدعت تکون من بعد یقاد بها الایمان، میرے بعد جو ہے وہ ہر بدعت، یعنی میرے بعد جو بدعتیں ہوں گی اس سے کیا ہوگا؟ ایمان کو کمزور کیا جائے گا، یا اس سے ایمان کمزور ہوگا بدعت سے۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ بدعتیں آ رہی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں تو پتہ ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اگرچہ بدعتیں آ رہی ہیں تو بدعتیں آنے سے کہیں نہ کہیں ایمان کمزور ہوتا ہے، ایمان کی طاقت جو ہے وہ کم ہوتی ہے، اسی وجہ سے جو ہے وہ صاحب بدعت کی تعظیم کرنا اس کو منع کیا گیا ہے۔ دوسرا، جتنا ہو سکے تمام شروط اور شرائط اگر متوفر ہو، متواجد ہو، تو اس صورت میں ہمارے علم کو ظاہر کرنا ہم پر لازم ہے کہ یہ غلط ہے۔ اس کے بعد کیا؟ ولی من اہل بیتی، کہ میرے بعد کیا ہوگا؟ ولی ہوگا میرے اہل بیت میں سے، یعنی کہ ہر زمانے میں ولی ہوگا، موکلن بھی، اور وہ مامور ہوگا، یذب عنہ، وہ اسلام کا دفاع کرے گا، ینطق بالالہام من اللہ، وہ اللہ کی جانب سے الہام سے گفتگو کرے گا، وہی سے گفتگو نہیں کرے گا۔ یہ فرق ہے نبی میں اور وصی میں، نبی گفتگو کرتا ہے وحی یوحا، اس کو وحی دی جاتی ہے، نبی امام کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ الہام کا معاملہ ہوتا ہے، لیکن دونوں کے دونوں جو ہے وہ اللہ کی جانب سے ہے، ایک وحی ہے اور ایک الہام ہے۔ یعلن الحق وینورہ، اس کا کام کیا ہوگا؟ اس ولی کا، اس موکل کا کیا کام ہوگا؟ اس کا کام یہ ہوگا کہ وہ حق کو اعلان کرے گا، اس کو بیان کرے گا اور اس کو منور کرے گا، ویرد کید القائدین، اور جو مکار لوگ ہوں گے ان کے فریب کو رد کرے گا، مکار لوگوں کے فریب کو رد کرے گا۔ یعبر عن الضعفاء، وہ کمزوروں کی وکالت کرے گا۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ وَتَوَكَّلُوا عَلَى اللَّهِ، تو یہاں پر اللہ کے رسول نے کہا کہ اے عقل مند، یعنی صاحب بصیرت، اس کا اعتبار کرو، اس کو نظر میں رکھو، وَتَوَكَّلُوا عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر توکل کرو۔ ابھی جو آخری کے دو کلمات ہیں ان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول ان ولیوں کے ساتھ کھڑے ہونے کا حکم دے رہے ہیں کہ وہ ولی کے جو دین کا دفاع کریں گے، حق کو ظاہر کریں گے، اس کو منور کریں گے اور کمزوروں کا ساتھ دیں گے، تو تم بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑے ہو جانا اور اللہ پہ توکل کرنا۔ یہ مت سوچنا کہ تمہاری تعداد کم ہے، تم کمزور ہو، تم نہیں کر سکتے، تم حق کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہو جانا۔ جی،
چھٹی روایت ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ روایت ہے، امیر المومنین سے ہے، انہ قال ان من ابغض الخلق الى اللہ عز وجل لرجلین، دو سب سے زیادہ مبغوض ترین مخلوقات ہیں اللہ کے نزدیک، وہ دو مرد ہیں، دو شخص ہیں، دو طرح کے ہیں۔ پہلا کون ہے؟ رجل وکلہ اللہ الی نفسہ، پہلا تو یہ ہے کہ جسے اللہ اس کے نفس کے حوالے کر دے، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دے، یہ ایک آخری چیز ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ انسانوں میں بھی ایسا ہی ہے، سمجھ رہے ہیں آغا صاحب، اللہ میں بھی یہی ہے کہ اللہ ایک حد تک جو ہے وہ انسان کو توفیقات دیتا ہے، ایک حد تک اسے موقع دیتا ہے، چلو کسی اچھے دوست کے ذریعے سے، کسی اچھے محفل کے ذریعے سے خدا جو ہے وہ انسان کو ہدایت دکھاتا رہتا ہے، اس کی رہنمائی کرتا رہتا ہے۔ لیکن جب انسان مسلسل اللہ سے بغاوت کرتا رہے، طغیانی کرتا رہے اور گناہ میں پڑتا رہے اور اچھائی کے وجود کے باوجود برائیوں کی طرف چلا جائے، تو پروردگار عالم اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ یہ آخری مرحلہ ہوتا ہے، صحیح نا؟ اچھا، یہ ہر لحاظ سے ہے، رزق میں بھی آتا ہے، اخلاق میں بھی آتا ہے، علم میں بھی آتا ہے، ہر لحاظ سے جو ہے یہ مفہوم جاری ہوتا ہے۔ فَهُوَ جَائِرٌ عَنْ قَصْدِ السَّبِيلِ، لہٰذا وہ جو سیدھا رستہ ہوتا ہے اس سے بھٹک جاتا ہے۔ ظاہر ہے جسے خدا اس کے حال پہ چھوڑ دے، توفیقات اس سے سلب کر لے، تو ظاہر ہے وہ تو سیدھے رستے سے کیا ہوگا؟ بھٹک جائے گا۔ مشعوف بکلام بدعت، اور وہ کلام بدعت کا دلدادہ ہو جاتا ہے، اب اسے بدعتیں جو ہے اچھی لگتی ہیں، کلام بدعت جو ہے وہ اچھا لگتا ہے۔ قد لہج بالصوم والصلاۃ فهو فتنة لمن افتتن به، روزے اور نماز کی تو اس کو عادت ہو جاتی، دیکھ رہے ہیں آغا صاحب، کوئی شرابی اور کبابی بندے کی بات نہیں ہو رہی، یہ روزے اور نمازی کی بات ہو رہی، روزے دار اور نمازی کی۔ وہ روزہ اور نماز اب اس کے لیے عادت ہو جاتا ہے، اب نہیں پڑھے گا تو برا لگے گا، سمجھ رہے ہیں آغا صاحب، اب وہ عادی ہو چکا ہے، صحیح ہے۔ فَهُوَ فِتْنَةٌ لِمَنْ افتتن بِهِ، وہ تو اب فتنہ ہو چکا ہے دوسروں کے لیے کہ جو اس کے فتنے میں پڑ جائیں۔ لوگ دیکھیں گے یار روزے دار ہے، نمازی ہے، بڑی داڑھی ہے، سفید داڑھی ہے، اب یہ جو کہہ رہا ہے صحیح ہے، لیکن یہ وہ شخص ہے کہ جو فتنہ ہے لوگوں کے لیے، سمجھ رہے ہیں۔ ضال عن ہدی من قبل کان قبلہ، جو اس سے پہلے والے ان کی ہدایت سے یہ گمراہ ہو چکا ہے۔ مضل لمن اقتدى به فی حیاتہ وبعد موتہ، اور یہ اپنی زندگی میں بھی لوگوں کے لیے گمراہی کا سبب ہے، اور مرنے کے بعد بھی لوگ اس کے راستے پہ چلنے لگ جاتے ہیں، گمراہی کا ہی سبب ہے، سمجھ رہے ہیں آگے صاحب۔ حمال خطایا غیرہ، یہ دوسروں کے گناہوں کو اپنے کاندھوں پر سوار رکھتا ہے، ظاہر ہے اگر دوسروں کو گناہ کا راستہ دکھائے گا یا اللہ کے راستے میں کوئی اپنا راستہ ایجاد کرے گا اللہ کے نام سے، ظاہر ہے اتنا دیندار آدمی جو ہے وہ اپنے نام سے کبھی بھی ایجاد نہیں کرے گا کچھ بھی، کہے گا اللہ یہی چاہتا ہے تم لوگ یہی کرو، ہے کہ نہیں آگے صاحب؟ تو کیا ہوگا؟ دوسروں کے گناہ بھی اپنے کاندھوں پر لاد دے گا۔ وَرَهْنٌ بِخَطِيَتِهِ، اور اس کا اپنا گناہ تو اپنے ساتھ ہے ہی ہے، مگر دوسروں کا گناہ بھی اس کے کاندھوں پر ہوگا۔ یہ پہلا شخص ہے کہ جس کا ظاہر تو بہت اچھا ہے، نمازی بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے، صحیح، داڑھی بھی بہت بڑی ہے، روزے دار بھی ہے، لیکن اس کا باطن جو ہے وہ گمراہ ہے، وہ خود بھی دوسروں کے لیے امتحان ہے، فتنہ ہے، اور دوسروں کو گمراہی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اسلام میں جو بدعت والے کلام ہے اس کو پروموٹ کرتا ہے، سمجھ رہے ہیں، اس کو پروموٹ کرتا ہے، لوگوں کے اندر رائج کرتا ہے، اور لوگ جو ہے وہ زندگی میں بھی وہ گمراہ ہے، لوگوں کے لیے گمراہی کا سبب ہے، اور مرنے کے بعد بھی گمراہی کا، تم تو فلاں کی اتباع کرتا ہوں، تو فلاں کو گئے ہوئے کتنے سال ہو چکے تھے پھر بھی ہم جو ہے وہ اس کی اتباع بعض اوقات کر رہے تھے، ہمیں نہیں پتا۔ تو ایسی بہت سارے جو ہے وہ اشخاص گزرے ہیں۔ اچھا، یہ طریقہ کار امیر المومنین کے دور سے چلتا آ رہا ہے، جبھی تو امیر المومنین نے فرمایا یہ وَرَجُلٌ قَمَشَ جَهْلًا فِي جُهَالِ النَّاسِ، اور ایک ایسا شخص جو جاہلوں کے درمیان علم کا لبادہ اڑے ہوئے ہے، یہ دوسرا شخص، ایک نے عبادت کا لبادہ اڑا ہوا ہے اور دوسرے نے علم کا۔ عائن بِأَغْبَاشِ الْفِتْنَةِ، وہ فتنوں کی تاریکیوں میں تیزی سے دوڑ پڑتا ہے، یعنی فتنے سے پیچھے نہیں ہٹتا، جہاں اس کو موقع ملتا ہے وہاں پر فتنہ برپا کر دیتا ہے۔ ایسے کئی لوگ ہوں گے، آپ لوگ کبھی پالا پڑا ہوگا ایسے لوگوں سے، جہاں ان کو موقع ملتا ہے وہاں فتنہ کر دیں گے۔ آپ اچھا کام کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، ان کو بس موقع دے رہے ہیں، چھوٹا سا بھی موقع دیں گے، وہ اس موقع سے جو ہے وہ فائدہ اٹھائیں گے۔ ظاہر ہے انسان معصوم تو نہیں ہے نا، انسان خطا کار ہے، تو آپ کبھی بھی کسی بھی عالم دین سے چاہے جتنا بھی بڑا ہو، کبھی یہ توقع نہ کریں کہ وہ غلطی نہ کرے گا، کیونکہ امام کے علاوہ ہر شخص جو ہے خطا کار ہے، صحیح نا صاحب؟ تو غلطی ہونے کی گنجائش ہر جگہ ہے، لیکن فتنہ آور انسان وہ ہوتا ہے کہ اس غلطی سے بالکل پورا کا پورا فائدہ اٹھاتا ہے۔ اب اسے پتہ چل گیا اس نے غلطی کی ہے، اب اس سے تو ویسے ہی سارے کام جو ہے اس کے خراب لگ رہے تھے، اچھے نہیں لگ رہے تھے، شاید اس کو سمجھ میں نہیں آ رہے تھے، اور اس کو موقع ملا، اس نے فتنے سے پورا کا پورا فائدہ اٹھایا اور عوام کے درمیان جو ہے وہ
بات کھول کے رکھ دی، دیکھو اس سے یہ غلطی کی. اب غلطی ہو جاتی ہے، انسان ہے، ہم معصوم نہیں ہیں. ہر انسان سے ہم جو پڑھتے آ رہے ہیں غلطیوں سے تو پڑھ رہے ہیں آگا، ہے کہ نہیں. ہم مقدمات سے لے کے سطولیہ اور سطولیہ کے بعد بحث خارج، یعنی ہم نے دیکھا علماء نے بھی غلطی کی. اب جو بحث خارج میں کیا ہوتا ہے، ایک دوسرے کو رد کیا جا رہا ہوتا ہے کہ نہیں انہوں نے جو یہ بات کہی ہے یہ یہاں پر غلط ہے، یہ بات صحیح ہے یا اشتباہ ہے. ہم تو سیکھا ہی یہی ہے. ہمارے تو علمی سفر میں ہی آپ کو نظر آئے گا کہ ہم نے، ہمارے لیے ایک چیز عادی ہے کہ انسان سے اشتباہ ہو سکتا ہے. آج بھی ہم ان کی کتابیں پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں یہاں اشتباہ ہوا ہے مؤلف کو. اب کفایہ اٹھائیے کتنی ہر جگہ جگہ ہم جو ہے وہ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں یہاں اشکال ہے یہاں اشکال ہے. تو اشکال بتاتا ہے، میں حیران ہوتا ہوں بعض اوقات، میں دوستوں سے بیان کر رہا تھا کہ ہماری تربیت میں ہی اشکال کو قبول کرنا ہے. ہماری تربیت میں یہ ہے کہ ہم علماء کی غلطی کو قبول کرتے ہیں. تو پھر کیوں ہم ایک غلطی کو پکڑ کے اتنا اچھال دیتے ہیں کہ اس عالم دین کی ساری زندگی کی محنت کو جو ہے وہ پانی میں ڈال دیتے ہیں. شاید ہم سمجھ نہیں پا رہے اپنے منہج کو. یعنی مجھے جو سمجھ میں آیا ہمارا جو منہج ہے حوزے کا، وہ صرف ہمیں ایک بات سکھاتا ہے کہ تم یہ قبول کرو کہ سامنے والا غلط ہو سکتا ہے، اور یہ بھی قبول کرو کہ تم صحیح ہو سکتے. اسے قبول کرنا بڑی بات ہے کہ ہاں یہ غلطی ہو سکتی ہے. سمجھ رہے ہیں اگر سب اللہ کل قد سماہ اشباہ الناس عالما. جو وہ بعض لوگ ہیں جو اپنے آپ کو انسان کہتے ہیں، ناس کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں، انہوں نے اس کو عالم کہا ہے. اب یہ عرفی عالم ہے، اس کی بات ہو رہی ہے. یہ آگے وَلَمْ يَغْنَ فِيهِ يَوْمًا سَالِمًا، ایک دن بھی وہ سالم نہیں گزارتا. یہ اس عالم کی بات ہو رہی جو ایک دن بھی ایسا نہیں گزارتا جس میں وہ کوئی گناہ نہ کرے، کوئی فتنہ برپا نہ کرے. روز اٹھے گا تو کسی نہ کسی کو نشانے پہ لے گا اور کسی نہ کسی کے بارے میں بات کرنا شروع کر دے گا. بکرا فاستکثر، جب بھی صبح کرتا ہے تو اب اس کے بعد تباہی شروع ہو جاتی ہے. کیا شروع ہوتی ہے؟ ما قل منہ خیر مما کثر، وہ چیزیں حاصل کرتا ہے کہ جس کو کم حاصل کیا جائے تو بہتر ہے. صحیح ہے، وہی چیزیں زیادہ حاصل کر رہا ہوتا ہے. یعنی کیسے بحث کرنی ہے، کس کو کس کی ٹانگیں کھینچنی ہے، انہی محفلوں میں زیادہ جو ہے وہ بیٹھ رہا ہوتا ہے. حتی اذا ارتوى من آجن، یہاں تک کہ وہ اس گندے و بدبودار پانی سے سیراب ہو جاتا ہے. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گندی و بدبودار باتیں کرتا ہے اپنی محفلوں میں. جی آجن. وَاقْتَنَزَ مِنْ غَيْرِ طَائِلٍ، اور فضول اور لا حاصل باتوں کا ذخیرہ کر لیتا ہے. اب ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ایسا تو نہیں ہماری کوئی ایسی محفل ہے جس میں ایسی فضول باتیں ہو رہی ہوتی ہیں جس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. نہ ہماری ذاتی زندگی سے کوئی تعلق ہوتا ہے، نہ ہماری اجتماعی زندگی سے کوئی تعلق ہوتا ہے کہ نہیں آگا سب. جلس بین الناس قاضیا ضامنا للتخلیص ما التبس علی غیرہ، لوگوں کے درمیان بیٹھتا ہے تو قاضی بن کے بیٹھتا ہے، اور ضمانت کے ساتھ بیٹھتا ہے کہ جو دوسروں کے لیے مسئلہ حل نہیں ہوگا وہ میں کر کے دکھاؤں گا. جو کسی سے حل نہیں ہو سکتا مسئلہ اس کو میں حل کروں گا. سمجھ رہے ہیں آگا صاحب. وَإِنْ خَالَفَ قَاضِيًا سَبَقَهُ، اگرچہ اسے اس سے پہلے والے قاضی کی مخالفتی کیوں نہ کرنی پڑے. اب پہلے والے قاضی نے ایک حکم دیا ہے، یہ کہے گا نہیں یہاں پر جو ہے وہ معاملہ ایسا نہیں ہے، ایسا ہے، میں یہ حکم دیتا ہوں. یہ بڑا مسئلہ ہے آگا صاحب ہمارے ساتھ. لم يأمن أن ينقض حكمه من يأتي بعده كفعله بمن كان قبله. اب یہ اس چیز سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر میں آسان ترجمہ کروں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جس طرح سے اس نے پہلے والے قاضی کے حکم کو رد کیا کہ اس کے بعد والا بھی قاضی جو ہے اس کے حکم کے کیا کرے، رد کرے. اب یہ اس سے امن یعنی معمون ہونے والا نہیں ہے، جبکہ یہ فعل قبیح ہے. اگر ایک حاکم شرعی کسی مسئلے پر حکم لگا چکا ہو تو دوسرا حاکم شرعی جو ہے وہ حکم کو رد، یہ کوئی ہماری پاکستان کی عدالت تھوڑی ہے کہ اس عدالت میں اگر حکم آ گیا تو ہم چلے جائیں گے دوسری عدالت میں جا کے اس حکم کو کیا کریں گے، چیلنج کر دیں گے. یہ حاکم شرعی ہے. اگر ایک حاکم شرعی کوئی حکم صادر کرتا ہے تو دوسرے حاکم شرعی کو حق نہیں ہے کہ وہ اس حکم کو کیا کرے، رد کرے. اگر کوئی آتا ہے، بعض اوقات ایسا ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ ایک حاکم شرعی کے پاس گئے، اس نے حکم صادر کیا، لیکن چونکہ وہ حکم میرے مطابق نہیں ہے تو میں دوسرے حاکم شرعی کے پاس جاؤں گا، بولوں گا آپ میرے لیے حکم صادر کریں. اب وہ حاکم شرعی اگر واقعا حاکم شرعی ہوگا صحیح ہے تو بولے گا بھائی جس نے حکم صادر کیا اسی کے پاس جاؤ، جا کے اس سے بات کرو. اب میں بیچ میں آؤں گا نہیں، کیونکہ ہمارے یہاں اس طرح نہیں چلتا. صحیح ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں بہت چلتا ہے اس طرح. ایک حاکم شرعی کے پاس جائیں گے، وہاں ان کے خلاف ہوگا تو پھر چلے جائیں گے دوسرے کے پاس، پھر دوسرے سے حکم لینے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ان کو تو بتائیں گے نہیں کہ ہم پہلے حاکم شرعی کے پاس جا چکے ہیں. یہ ہمارے یہاں بہت زیادہ چلتا ہے. بہرحال وَإِن نَزَلَتْ بِهِ إِحْدَى الْمُبْهَمَاتِ الْمُعْضَلَاتِ هَيَّأَ لَهَا حَشْوًا مِنْ رَأْيِهِ، اگر
اس کے سامنے کوئی مبہم اور پیچیدہ مسئلہ آ جائے تو وہ اپنی رائے سے فرسردہ اور لا معنی باتوں کا مغلوبہ تیار کرتا ہے، یعنی یہ لا معنی باتیں لے کر آئے گا جس کا کوئی معنی نہیں ہوگا اگر اس کے سامنے کوئی پیچیدہ اور جو ہے سنگین مسئلہ ہے. ثم قطع به، اس کے بعد وہ قاطع ہوگا کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح کہہ رہا ہوں، اب جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے. فهو من لبس الشبہات فی مثل غزل العنقبوت لا یدری اصاب ام اخطا. یعنی اس کی تو ایسی مثال ہے کہ جیسے ایک عنکبوت کا جالا ہوتا ہے، کیسا ہلکا ہوتا ہے، اسے یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ میں نے صحیح بولا ہے یا میں نے غلط. اگر آپ اس سے پوچھیں گے وہ اپنے نفس سے کہے گا تو مجھے نہیں پتا کہ میرا جواب صحیح ہے یا غلط ہے. صحیح ہے. لا يحسب العلم فی شیء مما انکر، جس کا وہ انکار کرتا ہے کہتا ہے اس میں کوئی علم ہی نہیں ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے، سامنے والے کو کچھ بھی نہیں سمجھتا. ولا يرى ان وراء ما بلغ فيه مذهبا ان قاس شيئا بشيء لم يكذب نظره. اگر وہ قیاس کرتا ہے دو چیزوں کے درمیان تو پھر جو اس کی نظر ہوتی ہے، جس رائے سے وہ قیاس کر رہا تھا اس کی تکذیب بھی نہیں کرتا کہ یہ میں نے قیاس ہو سکتا ہے غلط کیا ہو، یا یہ قیاس کرنا کیا ہے، یہ قیاس کو جھٹلاتا بھی نہیں ہے کیونکہ اس نے تو جواب دینا ہے آگا. یعنی ایسے کچھ علماء آپ کو ایسے ملیں گے کہ جن سے آپ کوئی بھی سوال کریں، چاند ستاروں کے بارے میں سوال کریں گے وہ جواب دے دیں گے، آپ حیران ہو جائیں گے. تو چیٹ جی پی ٹی بھی نہیں کر پاتا بعض اوقات، یہ کیسے اتنی ساری جو ہے وہ معلومات رکھتا ہے جبکہ کوئی معلومات نہیں ہوتی. وہ دو تین چیزوں کو ہی ملو کر آپ کو آپ کے سامنے باتیں رکھ رہے ہوتے ہیں قیاسات کے ذریعے سے. وَإِنْ أَظْلَمَ عَلَيْهِ أَمْرٌ اِكْتَتَمَ بِهِ، اگر کوئی چیز اسے نہیں معلوم ہو یا کسی چند باتوں پر پردہ ہو تو وہ ان کو چھپا دیتا ہے، ان باتوں کو پوشیدہ کر دیتا ہے اگر بعض چیزوں کا علم اس کے پاس نہ ہو. لما يعلم من جہل نفسه، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو نہیں جانتا. لکئی لا يقال له لا يعلم، تاکہ یہ نہ کہا جائے معاشرے میں کہ یہ تو جانتے ہی نہیں ہے، بڑے اچھے عالم دین ہے بھائی، تو سب کچھ جانتا ہے. ہم کوئی مسئلہ لے کے جائیں، ہم کہیں کہ ہمارا فیوچر کیسا ہوگا تو وہ بھی بتا دیں گے کہ آپ کی فیوچر ایسا ہوگا. ہم کہیں کہ وہ فلاں جو ہے وہ مسئلے میں ہے، کہ یہ اس کا مسئلے حال یہ ہے، حیران ہو جاتے ہیں لوگ کہ بھائی ایسا کیا پڑھا، ہم تو آکسفورڈ اور ہارورڈ یونیورسٹی میں اتنا نہیں پڑھ کے آتا ہے، انہوں نے مدرسے میں جا کے ایسا کیا پڑھ لیا کہ ان کے سامنے جو سوال آپ رکھیں اس کا جواب یہ فوراً سے جو ہے بلا ملو کر دے دیتے ہیں. تم مجسرا فقبا، اب اس میں جسارت آتی ہے، اب یہ قضا کرتا ہے، لوگوں کے درمیان کیا کرتا ہے، حکم صادر کر، یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، اس نے ایسا کیا اس نے ویسا کیا. یہ عرفی علماء ہیں آگا صاحب، ان کو ہم عرفی علماء کہتے ہیں. فہو مفتاح عشوات. اب دیکھیں امام نے کتنی خوبصورت بات کی کہ یہ گمراہی اور تاریکیوں کی کنجی ہیں، اور رکاب الشبہات، یہ شبہات پر سوار ہونے والے ہیں. خبات و جہالات، یہ جہالتوں میں ٹکراتے ہیں، یعنی جہالتوں کے اندر ہی گھومتے رہتے ہیں، کبھی ادھر تک ٹکراتے ہیں کبھی ادھر ٹکراتے ہیں. صحیح ہے. لا یعتذر، کتنی خوبصورت جو ہے امام نے تعبیر کی ان کے حوالے. لا یعتذر مما لا یعلم، یہ کبھی معذرت ہی نہیں کرتے کہ مجھے نہیں معلوم، جو سوال کریں گے حاضر، جیسا سوال کریں گے حاضر. لوگوں نے چیٹ جی پی ٹی ابھی ایجاد کیا ہے، یہ تو بھائی 1400 سال پہلے سے ہے کہ نہیں آگا صاحب. لا یعتذر، کبھی نہیں کہے گا کہ نہیں معلوم، سمجھ رہے ہیں. فیسلم، کہ وہ بچ جائے، ہمیشہ جو ہے اس کے پاس آپ کو کوئی نہ کوئی جواب ملے گا. لا يعض في العلم بضرس قاطع فيغنم، اس نے کبھی علم کو اپنے مضبوط دانتوں سے چبایا ہی نہیں ہے کہ وہ فائدہ حاصل کرے، علم حاصل ہی نہیں کیا اس نے، لیکن اپنے آپ کو عالم بھی کہے گا اور اپنے آپ کو ناجح بھی کہے گا، اپنے آپ کو منجی بھی کہے گا کہ میں نجات دینے والا ہوں، میں آپ لوگ کے مسئلے حل کرنے ہوں. بہت سارے کارڈ چھپے ہوئے ہیں ہمارے معاشرے میں، آئیے اور اپنے مسئلے حل کروائیے، ہم سے رابطہ کیجیے مولانا فلان و فلان. صحیح ہے، رابطہ نمبر ہوگا اور لوگ بیچارے اپنے مسئلے حل کرنے کے لیے وہاں پہنچے ہوئے ہوں گے، اور بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی اس کے حکم صادر کر دیں گے. سمجھ رہے ہیں آگا صاحب جی. اب دیکھیں امام، میں نے جو بات کی، دیکھیں آگے اس کا ذکر امام خود کر رہے ہیں. یدری الروایات ذر والریح الحشیم، یہ روایتوں کو ایسے ہوا میں اڑاتے ہیں، روایت اہل بیت کو ایسے ہوا میں اڑاتے ہیں جیسے ہوائیں جو ہے وہ سوکھی ہوئی گھاس کو اڑا دیتی ہے. دیکھتے ہیں تیز ہوا چلتی سوکھی ہوئی گھاس کیسے اڑ رہی ہوتی ہے. ان کے لیے روایتیں ایسی ہی ہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ امام نے کیا کہا
حاکم شرعی کیا کہہ رہا ہے، ان کو بس اپنی پڑی ہے، لوگ کیا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ پروڈکٹ لے کر آؤ جو بکے، اور وہی پروڈکٹ بکے گا جو عوام چاہتی ہے، ان کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ امام کیا چاہتے ہیں۔ جید تب کی منہ الموارید، وراثتیں بھی ختم ہو جاتی، میراث بھی ادھر سے ادھر، وہ اس کو راضی کرنے کے لیے اس کو میراث دے دیا، اس کو وہ کر دیا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب آپ دیکھیں گے ایسے علماء بہت ملیں گے آپ، تصرخ منہ الدماء، خون بھی روتے ہیں، خون بھی چلاتے ہیں، وَيُسْتَحَلُّ بِقَضَائِهِ الْفَرْجُ الْحَرَامِ، یہ حرام فرج کو بھی حلال کر دیتا ہے ان کی اپنی قضاوت کے ذریعے سے۔ ایک عورت روتے دھوتے گئی، فوراً خلا کے سیگے پڑ گئی، کس نے حکم دیا بھائی آپ کو؟ کس نے کہا آپ کو؟ آج ہمارے معاشرے میں بہت ہو رہا ہے۔ اب وہ عورت جو کہ اب شادی شدہ ہے، انہوں نے خلا کے سیگے اپنی مرضی سے پڑھے، یہ شادی شدہ عورت آگے جا کے شادی کرے گی، کون اس کا گنہگار ہوا؟ ہمارے معاشرے میں جو برائیاں پھیل رہی ہے یہ ایسے علماء کی وجہ سے پھیل رہی ہے کہ جنہوں نے نہ کسی حاکم شرعی سے اجازت دی ہے، بس اب وہ عورت جاتی ہے مرد کی برائیاں کرے گی اور اس کو خراب کرے گی، بدنام کرے گی، گھر کے اندر کے حالات تو کوئی نہیں جانتا ہے کہ نہیں آغا صاحب؟ اب وہ مولانا میسج کر کے بولیں گے آپ نے مارا، آپ نے یہ کیا، آپ نے وہ کیا، وہ ایسے میسج کریں گے جیسے کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ جب یہ کام ہو رہا تھا، ہے کہ نہیں؟ اتنے معاملات خراب ہیں آگا، سیگے جاری کر دیں گے، بدتمیزی کریں گے، تو یہ سب چیزیں جو ہے اب یہ امام اس طرف یستحل بقضائه الفرج الحرام، حرام شرمگاہوں کو بھی یہ حلال کر دیتے ہیں اپنی قضاوت سے، ویحرم بقضائه الفرج الحلال، اور اپنی قضاوت سے جو حلال شرمگاہیں ہوتی ہیں اس کو بھی حرام کر دیتے ہیں۔ لا ملئ باصدار ما علیہ ورت، کوئی فرق نہیں پڑتا اس کو کہ جو اس سے ظاہر ہوں گے اس کے اثرات، ولا هو اہل لما منه فرط ومن ادعائه علم الحق، وہ دعویٰ یہی کرتا ہے کہ میں ہی صحیح بیان کرنے والا ہوں، میرے پاس صحیح علم ہے، سمجھ رہے ہیں سب؟ اس کے بعد والی روایت ان اصحاب المقائیس طلب العلم بمقائیس فلم تزدهم المقائیس من الحق الا بعدا وان دین اللہ لا يصاب بالمقائیس، کہ جو قیاس کرنے والے لوگ ہیں وہ علم کو قیاس کے ذریعے سے طلب کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں آگا صاحب؟ جی، جبکہ جو ہے وہ اللہ کا دین قیاس سے نہیں حاصل ہو سکتا۔ کل بدعت ضلالۃ وکل ضلالۃ سبیلها الی النار، ہر بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا راستہ جو ہے وہ جہنم کی جانب ہی جاتا ہے۔ نوی روایت ہے جعلت فداک فقہنا فی الدین، اب ایک راوی ہے امام کے پاس آ کے کہتا ہے ہمیں دین میں جو ہے فقاہت مل چکی ہے۔ وَأَغْنَانَ اللَّهُ بِكُمْ عَنِ النَّاسِ، اب ہمیں لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، خدا نے ہمیں آپ کے ذریعے سے مستغنی کر دیا ہے، جو چاہتے ہیں اب آپ ہمیں بتا دیتے ہیں۔ حَتَّى إِنَّ الْجَمَاعَةَ مِنَّا لَتَكُونُ فِي الْمَجْلِسِ مَا يَسْأَلُ رَجُلٌ صَاحِبَهُ تَحْضُرُهُ الْمَسْأَلَةُ وَيَحْضُرُهُ جَوَابُهُ فِيمَا مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا بِكُمْ، اب جو بھی مسئلہ ہمارے سامنے آتا ہے اس کا جواب ہمیں آپ کے ذریعے سے مل جاتا ہے، جو خدا نے ہمیں نعمت دی ہے آپ کے وسیلے سے وہ ہمیں اس کا جواب مل جاتا ہے۔ فربما، اب یہاں سے سوال شروع ہوا ہے، گویا کہ یہ مقدمہ تھا راوی کی طرف سے کہ مولا آپ کا دروازہ موجود ہے، ہم نے آپ سے علم حاصل کیا، اللہ کا شکر ہے ہمیں ہر سوال کا جواب مل جاتا ہے، آپ کی روایتوں سے، آپ کے اقوال سے ہمیں ہر چیز کا جواب مل جاتا ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک سوال ایسا آتا ہے کہ جس کا جواب ہمیں نہیں پتا، نہ لم یأتینا فیہ عنک ولا عن آبائک شیء، صحیح ہے، نہ ہمیں آپ سے کوئی روایت ملی ہوتی ہے، نہ ہی آپ کے آباء و اجداد سے کوئی روایت ملی ہوتی ہے۔ فنظرنا الی ما احسن ما یحضرنا، اب یہی سوال انہوں نے دوسرے انداز سے کیا، قیاس ہی کا سوال ہے لیکن اچھے انداز سے کیا، صحیح ہے، ہم پھر جو چیزیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں ان میں سے جو بہترین چیز ہوتی ہے اس کو چن لیتے ہیں جواب کے طور پر۔ وَأَوْفَقِ الْأَشْيَاءِ لِمَا جَاءَنَا عَنْكُمْ فَنَأْخُذُ بِهِ، تو ہم انہی روایتوں میں سے جو روایت یہاں پر زیادہ موافقت کرتی ہے موضوع کے ساتھ، اب جو اس کا حکم ہوتا ہے ہم یہاں بھی لگا دیتے ہیں۔ اب روایتیں کس کی ہیں؟ اہل بیت کی، کلام کس کا ہے؟ اہل بیت کا ہے، لیکن کلام کا جو جواب ہے اس کا موضوع کچھ اور ہے، اس کا حکم کچھ اور ہے، لیکن یہاں پر چونکہ یہ جو موضوع ہے، ہاں اگر صاحب یہ جو موضوع ہے اس موضوع کے ساتھ موافقت رکھتا ہے تو لہٰذا ہم اس کا حکم اٹھاتے ہیں اور یہاں لگا دیتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں راوی نے بڑا منحصر سوال کیا، یہ نہیں کہا کہ ہم دیکھتے ہیں
ہم اپنے نظریات کو، ہم اپنے اقوال کو دیکھتے ہیں. کہا کہ نہیں، ہم اگر قیاس کر رہے ہیں تو آپ ہی کی روایت سے لے رہے ہیں، ہم کسی اور کے رائے کو نہیں نافذ کر رہے. تھوڑا سا سوال میں تھوڑا سا غور کیجیے گا. امام نے کیا کہا؟ ہے ہاتھ. حتیٰ کہ امام نے اپنے ہی کلام کے اندر قیاس کرنے کا منع کر دیا. حتیٰ کہ ہمارے کلام کے اندر بھی تم ایک کلام کو دوسری جگہ اٹھا کے لگا دو، یہ بھی صحیح نہیں ہے. جو چیز جس کے لیے ہم نے کہی ہے وہی چیز جو ہے وہ فی ذالک واللہ ہلک من ہلک یا ابن حکیم، کہ خدا کی قسم ہلاک ہونے والے ہلاک ہو گئے. ثم قال لعن اللہ فلان، خدا اس پر لعنت کر. سب سے پہلے جو ہے یہی وہ شخص ہے جس نے قیاس کو ایجاد کیا مسلمانوں کے درمیان. کان یقول قال علی وقلت، علی یہ کہا کرتے تھے، میں یہ کہتا ہوں. یہ وہ شخص تھا کہ جو اپنے آپ کو مولا امیر کے مقابلے میں لے کر آیا. یعنی مولا امیر کے مقابلے میں اس زمانے کے صحابہ بھی کبھی نہیں آئے قال علی وقلت. لیکن یہ بندہ کہ جو کئی سالوں کے بعد دنیا میں آیا اور اس نے آ کے کہا کہ علی نے یہ کہا تو میں یہ کہہ رہا ہوں. دیکھنا اگر بعض روایتوں میں قال جعفر وقلت، بعض روایتوں میں بھی ملے گا آپ کو کہ جعفر نے یہ کہا ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں. بعض جگہوں پر اگر حکم نہیں پتا ہوتا تھا تو کہتے تھے جعفر نے کیا کہا ہے، کہ جعفر نے کہا ہے کہ آواز جو ہے وہ دھیمی ہونی چاہیے. فقلت اجہار، میں کہتا ہوں کہ اب آواز کو بلند کرو. اتنا جو ہے معاملہ قیاس کا یہاں تک پہنچا ہوا تھا. 10ویں روایت ہے قلت لابی الحسن الاول علیہ السلام بما اوحد اللہ، میں توحید کیسے کروں اللہ کی، توحید کیا ہونی چاہیے. یا یونس لا تکونن مبتدعا، دیکھیں توحید کی ایک ڈیفینیشن یہ بھی ہے کہ آپ بدعت نہ کریں. دیکھیں نا سب، من نظر برائیہ ہلاک، کہ جو اپنی رائے سے دیکھے گا وہ ہلاک ہو جائے گا. ومن ترک اہل بیت نبیہ ضل، جو اہل بیت کے راستے کو چھوڑ دے گا وہ کیا ہوگا؟ گمراہ ہو جائے گا. ومن ترک کتاب اللہ وقول نبیہ کفر، اور جو اللہ کی کتاب کو چھوڑ دے، ترک کر دے، اور قول نبی کو چھوڑ دے، ترک کر دے، وہ کافر ہو جائے گا. یعنی کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی روایت کے تیسرے حصے میں اور دوسرے حصے میں کیا فرق ہے؟ تیسرا حصہ یہ ہے کہ اسے پتہ چل گیا کہ قول اللہ یہ ہے، اسے پتہ چل گیا کہ قول نبی یہ ہے، اور اس کے باوجود اسے ترک کر دے تو یہ کافر ہے. سمجھ رہے ہیں اگر سب؟ جبکہ گمراہی کا معاملہ یہ ہے کہ جو اہل بیت کے راستے کو چھوڑ دے وہ گمراہ ہو جائے گا. صحیح ہے. 11ویں روایت یہ ہے کہ قلت لابی عبداللہ علیہ السلام ترد علینا اشیاء لیس نعرفها فی کتاب اللہ ولا سنت فننظر فیہا، کہ ہمارے پاس کچھ ایسی چیزیں آتی ہیں کہ نہ ہمیں وہ روایت میں ملتی ہے اور نہ ہی ہمیں قرآن میں ملتی ہے. فقال لا، امام نے کہا نہیں. اما انک ان اصبت لم توجر، اگر تم صحیح حکم صادر بھی کر دو گے تب بھی تمہیں کوئی اجر ملنے والا نہیں ہے. تو اس صورت میں انسان کو وقوف کرنا چاہیے. وہی ہے نا کہ الوقوف عند الشبہات خیر من اقتحام فی الحلقات. جید. وَإِنْ أَخْطَأْتَ كَذَبْتَ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور اگر تم نے حکم صادر بھی کر دیا اور وہ حکم غلط ہوگا تو تمہیں گناہ ملے گا، تم نے اللہ پر جھوٹ باندھا. اس کے بعد آخری روایت ہے جو کہ یہاں پہلے بھی گزر چکی ہے، 13ویں روایت انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے. والحمد للہ رب العالمین.